کے متعلق اگر کبھی دیوبند والے، بریلوی والے، سنی ہوں، شیعہ ہوں، آپس میں کبھی یہ بحث کرنے لگ پڑے کہ رسول اللہ کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا، تو خدا کی قسم محمد رسول اللہ کون ہے پتہ نا آپ کو؟ کائنات میں اللہ کے بعد کس کے بعد جی؟ ہاں، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، کیونکہ یہ تو فتووں کا شہر ہے ماشاءاللہ، پورا اتر پردیش ہی۔ کئی لوگ بحث کرتے ہیں نعوذ باللہ آپس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، تو میں ان مولویوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں، مسلمانوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں، دنیا کے تمام مفسروں کو، محدثوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی اوقات سے کبھی باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کا کیا درجہ ہوتا ہے وہ نبی جانتا ہے، صرف ایک نبی کا کیا درجہ ہوتا ہے وہ صرف نبی جانتا ہے۔ اور جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کوئی اور نبی نہیں تھا، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں خدا ہو کے اب بتاؤں گا کہ محمد رسول اللہ کا کیا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا، کس نے؟ اللہ نے، کہ میں رب ہو کے بھی اس کو سلام بھیجتا ہوں۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کبھی دیوبند والے، بریلوی والے، سنی ہوں، شیعہ ہوں، آپس میں کبھی یہ بحث کرنے لگ پڑے کہ رسول اللہ کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا، تو خدا کی قسم بحث کرنے والے اسلام سے تو باہر نکل سکتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کا درجہ نہیں طے کر سکتے۔ ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، کوتوال ہوتا ہے نا، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، کوتوال کے بعد ایک ضلع کا ادھیکاری ہوتا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک پوری کمشنری کا بندہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، پھر اسٹیٹ کا مالک اس کا بھی دائرہ، پھر ایک ملک کا مالک اس کا بھی دائرہ۔ لیکن ہر بندہ کہاں تک کام کرتا ہے؟ جہاں تک اس کا دائرہ ہوتا ہے۔ جو اسلام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1250 سال کا اتہاس یہ کہتا ہے کہ ہم میں سے کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفکر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لے کے، رسول اللہ کی شان کو لے کے، رسول اللہ کے علم کو لے کے کبھی بھی اس کو اختلاف کی وجہ نہیں بنایا، کیونکہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا دیا کیا نہیں دیا یہ اللہ کے علاوہ کائنات میں اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بدر کی رات، جس دن میدان بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، تو بدر میں رات کو جب سیر کرنے کے نکلے تو ابو بکر صدیق ساتھ میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، ابو عبیدہ بن جراح ساتھ میں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں تھے، جو جیت صحابہ ساتھ میں تھے۔ رسول اللہ نے اپنی چھڑی اٹھائی، اچانک ایک جگہ رک کے زمین پر ٹیک لگا دی، فرمایا ابو بکر صبح کو ابو جہل یہاں پر آ کے گرے گا ہمارے قدموں پہ۔ نعرہ تکبیر، منہج اسلام، حضرت صحابہ، شان رسالت، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب۔ اب وہ چند قدم پھر نبی علیہ السلام چلے، پھر چھڑی زمین پر لگا دی، فرمایا عمر یہاں تک امیہ صبح کو یہاں ہلاک ہونے والا۔ رسول اللہ کے پاس کیا ہے کیا نہیں، اس کا اندازہ کوئی انسان جب شیخ سعدی نے شعر لکھنے شروع کیے نا محمد رسول اللہ کی شان میں، تو صلی اللہ جب شیخ سعدی نے شعر لکھنے شروع کیے، لکھتا گیا، کاغذ بھرتا گیا، پھر اس نے ایک کلام لکھا اور اس نے حدیں پار کر دی۔ کیا لکھا؟ کہنے لگا باز از خدا۔ کیا کہا شیخ سعدی نے؟ باز از خدا بزرگ توئی، کہتا بس شیخ سعدی کو تو بس یہ بات پلے پڑ گئی ہے اتنے سال لکھنے کے بعد کہ اگر اللہ کے بعد کائنات میں کوئی ہستی ہے تو صرف محمد رسول اللہ۔ تو عثمان بن طلحہ کو نبی علیہ السلام نے کہا چابی دیے ذرا، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ تو اس نے سخت بات کہی، کہنے لگا جی میں تو نہیں چابی۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو رویہ بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیت اللہ میرے باپ کا ہے، جبکہ ان کے باپ کا ہے، وہ ان کے دادا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سکے دادا ابراہیم علیہ السلام، ارے نماز میں درود پڑھتا نہیں، اللہ مبارک
अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसलिए नमाज में हम दुरूद भेजते हैं उनपे, इसलिए नमाज में उनका नाम आता है। ये नहीं कहा उस्मान बिन तलहा को कि हमारे बाप ने घर बनाया है, ये मेरे दादा का बनाया हुआ है, और मौजूदा मुतवल्ली भी सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सगे दादा हैं। और ये नहीं कहा कि हम इस शहर के मालिक हैं, हम इस कबीले के मालिक हैं। नहीं नहीं, उस्मान बिन तलहा के करीब पहुंचे, अपना एक मुबारक हाथ उठाया, उसके कंधे पर 2 थपकियां मारी, तो इब्ने तलहा याद रखना एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे वापस ले लेंगे। नबी की बातों में एतमाद देखें। नबी पूरी दुनिया के लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर कभी कोई चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है तो मिन्नतें नहीं किया करते, अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया करते हैं कि वो चीज आपके कदमों के अंदर वापस आ जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े, खाने काबा से निकले, तो अपने एक दोस्त है उनके, नबी अलैहिस्सलाम का दोस्त कौन है भाई? अरे दोस्त कौन है भाई बोलो। अब मैं फिर एक बात कह दूंगा आप लोगों को भी, चित्तरवाड़े वालों को, मौलवी को तनख्वाह क्या दे रहे? कितनी तनख्वाह है इमाम की? 10,000। अगर कटोरी में पानी डाल लें तो कोशिश हो सकती है कि उसमें डूब जाए हम। अल्लाह की कसम हमारा जूता महंगा है, मौलवी की तनख्वाह कम है, तो तुम्हें किस तरह पता होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है? जितना को डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। तो कौन कसूरवार है इसका? सही करोगे, गलती नहीं। अगर सही नहीं करने गए तो तुम्हारे पल्ले 3 नहीं पड़ने का, तो गोश्त खाते ही रह जाओगे। सही होगी इस गलती को नहीं। दिहाड़ी क्या है मजदूर की 500, मिस्त्री की 800, तो तुमने तो मौलवी को मिस्त्री से भी नीचे लगा रखा। मुझे इन्होंने नहीं किसी ने कहा, ये मैं पूरे मुल्क में जाके पूछता हूँ मुसलमानों से कि भाई मोबाइल कंपनी का चाहिए, कार कंपनी की चाहिए, कपड़े ब्रांडेड चाहिए, घर में एसी कंपनी का लगवाना है, फ्रिज कंपनी का चाहिए, और दीन कंपनी का नहीं चाहिए। अरे दीन असली नहीं चाहिए भाई। अरे बोलो असली चाहिए नहीं। केला बेचने वाला भी फतवा दे रहा, डॉक्टर भी फतवा दे रहा, इंजीनियर भी फतवा दे रहा, मस्जिद का प्रधान भी फतवा दे रहा, कोई करोड़पति है वो भी फतवा दे रहा। तो भाई ये दीन क्या है? ये लोग बताएंगे? कोई इंजीनियर बता सकता है कि किस मरीज को क्या तकलीफ है और उसको कौन सा इंजेक्शन चढ़ाया जाए? कोई दर्जी ये बात तय कर सकता है कि कौन सा इंजन नहीं चल रहा तो उस मशीन के कौन से पुर्जे को खोल के बदल दें? बताओ तो सही। क्या कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ बंदा ये बता सकता है कि बिजली का कनेक्शन अगर टूट गया तो उसको कैसे जोड़ें? तो दीन जिन लोगों से सीखना है उनके पास कब जाओगे? जिनसे दीन समझ में आएगा, जो दीन के रखवाले, जो दीन के सरपरस्त हैं, जो दीन के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, जब तक उनके पास नहीं बैठोगे, उनकी बात नहीं समझोगे, उन्हें अपना सरपरस्त नहीं बनाओगे, तो दीन कैसे समझाएगा? तो गलती दुरुस्त हो जाएगी नहीं इंशाअल्लाह। तुम्हारा तभी आऊंगा जब मौलवी की तनख्वाह 30,000 हो जाए पूरे इलाके में। नहीं समझे? वो 1000 रुपए तो रोज हो कम से कम, क्या नहीं होनी चाहिए? ये मैं मजाक में नहीं कह रहा आपको बात। जब एक बंदा फ्री हो जाएगा अपने बच्चों से, घर वालों से, फिर रोजाना वो एक सीरत की किताब ढूंढ के लाएगा, नबी अलैहिस्सलाम की बातें तलाश करेगा, और फिर तुम्हें ईशा के बाद बैठ के नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतें बताएगा, तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, बच्चों की जिंदगी में तब्दीली आएगी, घर में खुशी आएगी। अब खुशियां तो ढूंढ रहे इधर उधर पैसे खर्च करने में। जहां से इल्म हासिल होना है, जहां से दीन का पता लगना है, उस तरफ तुम तवज्जो नहीं दे। तो नबी अलैहिस्सलाम के दोस्त कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कौन है दोस्त जी? अबू बकर है। कौन है जी? जोर से कौन है जी? अबू बकर है। मैं जलसा करने नहीं आया, आपसे बातें करने आया हूं। कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोस्त? अबू बकर है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अब वो दोस्त कब बने थे बताए?
مسلمان ہونے کے وقت دوست نہیں بنے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، رسول اللہ کے پڑوسی بھی ہیں، رسول اللہ کے لڑکپن کے بھی دوست ہیں، رسول اللہ کے کاروبار کے بھی دوست ہیں۔ اب نبی علیہ السلام ساری باتیں ان سے کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ان کا ابو بکر ایسا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم مکہ چھوڑیں تو میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، تو جس دن جانا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، تیار رہنا۔ اب کی اس بات کے تقریباً 1 مہینے بعد اللہ کا حکم آیا کہ آپ چھوڑ دیجئے مکہ۔ تو مکے میں آج بھی دوپہر کو یہ رواج ہے کہ جتنے عرب کے لوگ ہیں دوپہر کو سو جاتے ہیں، دوپہر کو وہاں کاروبار نہیں ہوتا، آج بھی گرمی بہت پڑتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے وہ آرام کا وقت تھا، سناٹا تھا گلی پیچھے۔ اب نبی علیہ السلام نے آہستہ سے آواز دی، ابو بکر، اندر سے آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ اندر سے آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام حیران ہو کہ ابو بکر آپ آرام نہیں کر رہے تھے؟ کوٹھی تھی نا بہت بڑی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکے میں۔ ابھی جب عمرہ کرنے جاتے ہو باب عبدالعزیز کے بالکل سامنے جو ہوٹل ہے جس کو مکہ ٹاور کہتے ہیں، ایک تو وہ ہے جس میں چاند ستارہ بنا ہوا وہ زمزم ٹاور، وہ نہیں، جو باب عبدالعزیز کے بالکل سامنے گول ہوٹل بنا ہوا جس کو مکہ ٹاور کہتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی ہے۔ وہ اس میں آج بھی ابو بکر صدیق مسجد بنائی گئی ہے پہلی منزل پہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے اندر سے آواز دی تو ابو بکر صدیق نے فوراً جب لبیک کہا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر آپ آرام نہیں کر رہے تھے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس دن کہا تھا، سنو دوستی کیسے ہوتی ہے، دوستی کے آداب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم